اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران شہزاد صدیقی ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب دوستوں میں آپ کے چند منٹ لوں گا اور یہ بہت اہم پیغام میں اس ویڈیو میں جو ہے وہ نوٹ کر رہا ہوں لوڈ کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ تمام اس کو سننے اور دیکھنے والے اس ویڈیو کو قومی فریضہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ وائرل کریں تاکہ ہائی اپس تک اور ارباب اقتدار اور ارباب اختیار تک میری آواز پہنچے اور وہ اس پر ریویو کریں اور اس غلطی کو دور کریں. دوستو میں آج میرا ڈرائیونگ لائسنس چونکہ کافی عرصے سے گم ہوا تھا تو میں اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنانے کلفٹن ڈرائیونگ لائسنس آفس پہنچا. وہاں پر جیسے ہی میں داخل ہوا انسپیکٹر امتیاز نے بڑے اخلاق کے ساتھ مجھے ریسیو کیا اور مجھے گائیڈ کر کے تمام مراحل کو انہوں نے پورا کروایا. اور جب میں نے لائسنس کے لیے تمام مراحل پورے کر لیے اور انہوں نے مجھے ٹوکن چلان دیا, میں نے غور کیا کہ دفتر میں ایک جگہ پر جو ہے وہ سندھی زبان میں, ایک جگہ پر ہدایت نامہ جو ہے وہ انگلش زبان میں تحریر تھا. میں آپ کو دکھاتا, یہ انگلش زبان میں تمام ہدایات جو ہے وہ موجود تھیں. اور اس کے بعد دوسری جگہ پر میں نے دیکھا کہ سندھی زبان میں ایک ہدایت نامہ موجود ہے. یہ دیکھیں آپ, سندھی زبان میں اور اردو زبان میں یہ ہدایت نامہ نظر آ رہا ہے. تو اس کے میں نے انسپیکٹر صاحب کو سلام کر کے پوچھا, میں نے کہا سر میری کیوری ہے, ایک میرا کویشچن ہے. انہوں نے بولا فرمائیے. میں نے کہا سر یہاں پر انگلش میں ہدایت نامہ لکھا ہوا ہے اور سندھی زبان میں ہدایت نامہ لکھا ہے, اگر کوئی ایسا شخص یہاں ڈرائیونگ لائسنس بنوانے آتا ہے جس کو انگلش اور سندھی سمجھ نہ آتی ہو تو وہ ہدایت کہاں سے لے گا؟ تو انہوں نے بولا جناب وہ اس انگلش کو ٹرانسلیٹ کر لے گا. میں نے کہا سر ٹرانسلیٹ کیوں کر لے گا؟ قومی زبان آپ کی اردو ہے, آپ ایک ہدایت نامہ اگر اردو میں بھی لگا دیں تو اس میں کیا مضائقہ ہے اور کیا مشکل ہے؟ تو انسپیکٹر صاحب نے میری طرف دیکھا اور تھوڑا ناگوار لہجے میں بولا کہ آپ ایڈوکیٹ ہیں لہذا مجھ سے دلائل پر بات کر رہے ہیں. میں نے کہا سر دلیل کی بات نہیں ہے, بات اصول کی ہے. پاکستان کی قومی زبان اردو ہے, آئین پاکستان میں اردو قومی زبان ہے, تو آپ نے اردو میں ہدایت نامہ کیوں نہیں لکھا؟ تو انہوں نے ناگوار لہجے میں جواب دیا کہ جناب یہاں ہمارے دفتر میں جتنے لوگ آتے ہیں ان کی انگریزی آتی ہے یا سندھی آتی ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب اردو نہیں آتی ہے, اردو بولنے والے اب یہاں نہیں آتے ہیں یا اردو سمجھنے والے نہیں آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو چاہیے کہ یہاں پہ آپ ایک اردو کا ہدایت نامہ بھی لگائیے. یہ بات ہوئی اور بہرحال میں آفس سے باہر آ گیا. میں حکومت سندھ کی توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں, میں ڈی آئی جی ٹریفک کی توجہ, ڈی آئی جی ٹریفک کراچی کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جناب ہم اور آپ سب پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستانی ہیں, اور ہم آئین پاکستان کے فالوور ہیں, تابع دار ہیں, فرما بردار ہیں, ماننے والے ہیں. اور آئین پاکستان میں یہ غلطی موجود ہے کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ایک غلط ججمنٹ پاس کیا ہے کہ ہر سطح پر گورنمنٹ کو اردو رائج کرنی ضروری ہے اور تمام عدالتی کارروائی بھی اردو میں ہو. تو جناب ان غلطیوں کی موجودگی میں آپ کو اردو زبان کو لازمی شامل کرنا ہوگا, یا پھر آپ ان غلطیوں کو ختم کریں, آئین پاکستان سے سرکاری زبان کو سندھی اور انگلش کر دیں اور اس ججمنٹ کو ریویو کر دیں اور پاکستان سے اردو کو یکسر ختم کر دیں. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے سندھ میں اور خاص طور پہ اب کراچی میں بھی ہر سطح پر انگلش اور سندھی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اردو کو جان بوجھ کر دانستہ طور پر ختم کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ اور آئین پاکستان میں اردو قومی زبان ہونے کے باوجود تمام لا کالجز اور یونیورسٹیز میں اردو کا سبجیکٹ ختم کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی قومی زبان سے نفرت کرتے ہیں, آپ اپنی قومی زبان کو اچھا نہیں سمجھتے کسی بھی وجہ سے. چاہے آپ اردو بولنے والوں کی نفرت میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ آپ اردو زبان کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں, تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے اور اس کے نتائج بڑے خطرناک نکلیں گے. لہٰذا حکومت سندھ کو فوری طور پہ توجہ دینی ہوگی. میں اپیل کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں ارباب اقتدار سے, خاص طور پہ حکومت سندھ سے, کراچی کی سٹی گورنمنٹ سے, ڈی آئی جی ٹریفک کراچی سے, صدر پاکستان سے, وزیر اعظم پاکستان سے, کہ وہ فوری طور پہ اس پہ توجہ دیں اور ہر دفتر میں سرکاری طور پر انگلش اور صوبائی زبان کے ساتھ ساتھ قومی زبان میں ہدایت نامہ تحریر کرائیں اور آویزہ کریں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے
اگر آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اس کا مطلب آپ انتظامی طور پہ نااہل لوگ ہیں، اور اگر آپ جان بوجھ کے یہ کام کر رہے ہیں کہ اردو کو آپ جان بوجھ کے نیگلیکٹ کر رہے ہیں، آپ اردو کو جان بوجھ کے نظر انداز کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ اردو سے نفرت کرتے ہیں، آپ اردو بولنے والوں کو جان بوجھ کے دیوار سے لگا رہے ہیں۔ ایسی چیز نہ کریں۔ یہ کراچی شہر سب کا ہے، لیکن اس میں اگر آپ اس طرح اردو کو ختم کریں گے تو یہ لاوا اندر ہی اندر پکتا رہے گا اور اس کا نقصان ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ ڈی آئی جی ٹریفک فوری طور پہ اس پر ایکشن لیں گے اور اردو کا ہدایت نامہ اس میں لگائیں گے، اور گورنمنٹ آف سندھ اس پر ایکشن لے گی، اور صدر پاکستان جو کہ پورے پاکستان کے صدر ہیں، وہ کسی ایک زبان بولنے والے کے صدر نہیں ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول صاحب بھی پوری پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور اس پارٹی میں تمام زبانوں کے بولنے والے لوگ موجود ہیں، لہٰذا اردو کو فوری طور پہ ہر جگہ رائج کیا جائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ اردو سے نفرت کرتے ہیں، اور آپ قومی زبان سے نفرت کرتے ہیں، اور آپ آئین پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ یہ خطرناک صورتحال سے بچنے کے لیے فوری طور پر ایکشن لیا جائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں تاکہ فوری طور پر ارباب اقتدار تک یہ آواز پہنچے اور اس غلطی کو صحیح کیا جائے۔ بہت شکریہ۔